درود پڑھتے ہیں مل کے بلند آواز سے. بار دیگر بآواز بلند صلوات. اعوذ باللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین. الصلاۃ والسلام علی النبی الامی المکی المدنی الاتحہ التہامی السید البہی والسراج المضیء والکوکب الدری بارئ الخلائق والسکینہ المدفون بارض مدینہ بالقاسم محمد بآواز بلند صلوات. وعلى عطرتہ الطیبین الطاہرین المعصومین وعلى اصحابہ الذین شابوا الدین. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب بآواز بلند صلوات. دعا ہے پروردگار عالم بانیان جشن کی تمام حاجات کو پورا فرما. اس عزت والے دربار سے کوئی بھی خالی دامن نہ جائے. میرے مالک کے جو ہاتھ بلند ہیں سخی حسین کے ہاتھوں کا واسطہ. میرے مالک اس نازک دور میں شیعہ سنی بھائیوں کو اتفاق اور اتحاد کی نعمت سے نوازے. مالک اس پرآشوب دور میں ہر ماں بہن بیٹی کا پردہ سلامت رہے. مالک ملک پاکستان کی محافظت فرمائے. آخری دعا منگواروں کوشش کریے گا آمین کہہ کے ثواب میں شریک ہو جائیے گا. بار الہ ہم وارث کے ہوتے ہوئے بے وارث ہیں. اس ذکر کی عزت کا صدقہ ہم گنہگاروں کو وقت کے آخری سلطان کی زیارت نصیب فرمائے. درود مل کے بلند آواز سے تلاوت فرمائے. اجازت ہے نوکری شروع کی جیسے چلو. سدا سکھی رہیں سدا آباد و شاد رہیں اور سوائے غم مظلوم کے ہر غم سے محفوظ رہیں. امام حسین شہنشاہ بادشاہ کی والدہ گرامی آپ تمام موالیوں کا قدم قدم چل کے آیا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں. اب صورتحال آپ تمام عزاداروں کے سامنے ہے. جتنا اچھا پڑھنے والے تھے سب مجھ سے پہلے پڑھ گئے. بڑی کمال نوکری جناب حبیب رضا حیدری صاحب اور آپ سب کی جانی پہچانی شخصیت ملک منتظر مہدی صاحب برسر ممبر موجود ہیں اور تفصیل کے ساتھ چھوٹے حضرت کی بارگاہ میں نذرانِ عقیدت پیش کریں گے. مہر دستاویز فتح کربلا کا جشن آپ تمام موالیوں کو مبارک. لمحہ بھی ضائع کیے بغیر بس یہ تفصیل سے نوکریاں ہوتی رہیں گی. مجھے فقط حاضری لگوانی ہے اور آپ کو سلام کرنا ہے. کوئی 3-4 سالوں کے بعد جناب کے چہروں کی زیارت کا شرف حاصل ہوا ہے. اجازت لے کے بابا حامد شاہ جی سرکار. قرآن کی ایک آیت پڑھ کے مجھے وہاں سے بات کو شروع کرنا ہے. میں صرف آپ کو تمہید اپنی تھوڑی سی باندھ دوں. بادشاہ علی اصغر کا جشن ہے اور بس توجہ مجھے آپ کی چاہیے. اور میرا یقین ہے آج کی رات, ویسے بھی یقین ہے لیکن آج کی رات میرا یقین پختہ ہے کہ حسین علیہ السلام کی ایک مسکان پر خدا اپنی کائنات لٹانے کے لیے تیار ہے. موقع جشن کا ہے تو حسین علیہ السلام کی گزارش کر رہا ہوں. ایک مسکان پر وہ خالق اپنی کائنات لٹانے کے لیے تیار ہے. اور خصوصاً آج 9-10 رجب کی درمیانی شب ہے اور آج اس حسین کا چہرہ بھی رشک گلاب ہو گیا. آج حسین کا چہرہ, بھیا ذرا ہاتھ کھولیے گا, آج حسین بادشاہ کا چہرہ رشک گلاب ہے. میں جناب منتظر مہدی صاحب ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں, اس کے بعد آیت پڑھ کے اپنی مضمون پہ آ جاؤں گا. حسین علیہ السلام کا چہرہ رشک گلاب ہے. حسین علیہ السلام آج مسکرا رہے ہیں اور کھل کے مسکرا رہے ہیں. یہ ہاتھ باندھ رہا ہوں, حق بنے تو بولنا ورنہ یا علی یا علی. حسین علیہ السلام سوال کریں کہ مسکرا کیوں رہے ہیں, پتہ تو آپ کو ہے لیکن اور ایک اینگل سے آ کے بتا رہا ہوں. حسین علیہ السلام اس لیے آج کی رات مسکرا رہے ہیں کیونکہ آج حسین علیہ السلام کے گھر میں علیوں کی تکمیل ہو گئی ہے. جو ہاتھ اٹھا سکتے ہیں, جو کوشش کر سکتے ہیں میرے ساتھ بولنے کی, آج حسین علیہ السلام کے گھر میں جناب منتظر مہدی صاحب, بابا حامد شاہ جی, بھائی جان علیوں کی تکمیل. بس یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہ ہے علی, بے شک ظاہراً بچہ ہے لیکن ہے علی, کم سنی ہے لیکن ہے علی. بس یہ بات ذہن میں رکھیے گا.
آپ جوانوں کا حوصلہ بڑھانے میں تہاڈا حوصلہ ودیندا پیا انشاءاللہ میں یہ گل سمجھا سکاں، ورنہ میں مطمئن کھلوتا معافی مانگ کے گجرات میں گرد نجف زبان کی جھولی میں ڈال کے معافی مانگ کے دنیا کائنات آدم و عالم کے اس واحد اور اس لاشار جنگجو کی بارگاہ میں نذرانِ عقیدت پیش کرنا چاہتا ہوں جس نے صدائے حلمن کے بعد اپنے آپ کو جھولے سے اس لیے گرایا کہ وہ کربلا میں آتی ہوئی قیامت کو روک دے۔ جو ہاتھ اٹھا سکتے ہیں جنہیں حسین بادشاہ نے ہاتھ اٹھانے کی خیرات دی ہے، جڑے پیچھے بیٹھے ہو مل کے نعرہ حیدری۔ صدائے حلمن کے بعد معذرت کے ساتھ محسوس نہ فرمائیے گا، میں اس بارگاہ میں نوکری کر چکا ہوں، یہ معیار نہیں ہے۔ حبیب رضا حیدری صاحب کے بعد میں بڑا پریشان تھا، لیکن انہوں نے بہت آگے جشن کو لے گئے۔ میرے جملوں کا وزن کیجیے گا، بس ایسی ٹوٹی پھوٹی مجھے باتیں کرنی ہیں اور میں چلا گیا۔ اس بادشاہ کی بارگاہ میں میں نذرانِ عقیدت کیا پیش کروں جس نے اپنے آپ کو جھولے سے اس لیے گرا دیا کہ کہیں قیامت نہ آ جائے۔ سورہ بقرہ کی 265ویں آیت سے اپنی بات کا آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ اور قرآن، گجرات والوں، قرآن اللہ کا وہ کلام ہے جو کلاموں کا بھی اللہ ہے۔ قرآن اللہ کا وہ کلام ہے جو کلاموں کا بھی اللہ ہے۔ وہ پیار بھری باتیں ہیں اللہ کی اپنے حبیب سے جس کے بعد باتیں کرنا ہی چھوڑ دی۔ وہ پیار بھرے خط ہیں جس کے بعد خط لکھنا ہی چھوڑ دی۔ یہ معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں، مومن سے باریک ذہن مخلوق اللہ نے کائنات میں خلق ہی نہیں کی، اور میں کنائے کی دنیا کا مسافر ہوں، اشارہ سمجھنا۔ وہ خالق لم یزل قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے، میں تمہیں مثال دیتا ہوں اس جنت کی جو ٹیلے پر ہے۔ یہ ڈائری میرے سامنے پڑی ہے، مجھے شعر پڑھتے ہوئے منٹ نہیں لگنا، میں جان بوجھ کر مشکل بات کر رہا ہوں۔ یہ بھی میں دیکھ لوں گا کہ داد نہ ملے تو کون سی قیامت آتی ہے، بس توجہ رکھیے گا۔ خالق فرما رہا ہے میں تمہیں مثال دیتا ہوں اس جنت کی، قرآن پڑھ رہا ہوں، ایک لفظ بھی قرآن سے ہٹ کے نہیں بول رہا، جو جنت ٹیلے پر ہے۔ پھر خالق فرماتا ہے وہاں، وہ جو جنت ٹیلے پر ہے نا، وہاں بڑے زور کی برسات ہوئی، اور وہ جو جنت تھی نا اس نے دگنے دگنے پھل دیے۔ اے ہتھ مار دے انشاءاللہ ہن میری گل سمجھ آ ونجے۔ مثال دیتا ہوں اس جنت کی جو ٹیلے پر ہے، اشارہ دوں گا، بات کھولوں گا میں نہیں، کھول دی تو پھر آپ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بات آپ خود کھول کے وزن کریں تو میں اسی پہ راضی ہوں۔ مثال دیتا ہوں اس جنت کی جو ٹیلے پر ہے، وہاں بڑی زور کی برسات ہوئی، اور وہ جو جنت تھی نا اس نے دگنے دگنے پھل دیے۔ خالق ارشاد فرماتا ہے وہاں بڑے زور کی برسات ہوئی اور اس جنت نے دگنے دگنے پھل دیے۔ وہ خالق فرماتے ہیں دنیا والوں میں تمہیں بتاتا چلوں، اگر وہاں وہ زور کی برسات نہ بھی ہوتی نا تو اسے جنت بنانے کے لیے پھوار ہی کافی تھی۔ اسے جنت بنانے کے لیے وہ پھوار ہی، رم جھم، چھوٹی بارش جنہوں نے پنجابی کڑیاں کہندے ہو، اسے جنت بنانے کے لیے پھوار ہی کافی تھی۔ اب چلنا شروع کریں، سفر کریں، مفسرین کے سروں پہ قرآن رکھ کے پوچھیں وہ جنت کون سی ہے جو ٹیلے پر واقع ہے۔ کربلا معلیٰ جا کے دیکھیے گا، امام حسین علیہ السلام کی مرکز مبارک پہ یہ جملے نقش بلکہ حدیث درج ہے کہ حسین علیہ السلام کی قبر جنت کے ٹیلے پر واقع ہے۔ یہ جھولی پھیلا کے مانگ رہا ہوں، کچھ نہ سمجھنا، ایک چھوٹا سا ظاہر حسین سمجھنا، اس سے پیارا جملہ شاید جشن علی اصغر میں اس کے بعد میرے پاس آئے ہی نہیں۔ داد نہ دینا، جا کے گھر فیصلہ کرنا، میں نے کیا ہے، دعا مل گئی، میں اسی پہ راضی ہوں۔ فیصلہ یہ ہوا جنت وہ ہے حسین علیہ السلام کی قبر۔ بھائی منتظر بابا حامد شاہ جی جو ٹیلے پر واقع ہے، خالق ارشاد فرما رہے ہیں میں تمہیں مثال دیتا ہوں اس جنت کی جو ٹیلے پر واقع ہے، وہاں بڑے زور کی برسات ہوئی، اور وہ برسات نہ بھی ہوتی تو اسے جنت بنانے کے لیے پھوار ہی کافی تھی۔ اللہ فرما رہے دنیا والوں میں تمہیں بتاتا چلوں، کتب اہل بیت میں سے یہی تو ملا ہے کہ شہدائے کربلا کے خون کی بارش نے اسے جنت بنایا۔ خالق فرماتا ہے یہ بارش نہ ہوتی تو اصغر کے خون کی پھوار ہی کافی تھی۔ جو مشکل بات پہ ہاتھ اٹھا سکتے ہیں، خالق فرماتا ہے اگر یہ بارش نہ ہوتی، میرے محترم خالق بھائی میں بڑی مشکل بات لے کے چلوں اور مجھے اسی بات کو آگے چلانا ہے کیونکہ میں مضمون چھیڑ چکا ہوں۔ جناب ذیشان کاظمی صاحب دھاما سیدہ سے تشریف لے آئے، مالک عزت وقت میں مزید اضافہ فرمائے۔ خالق فرماتا ہے اگر وہاں، میرے محترم پیر عقیل شاہ جی، انکل جی،
اگر شہدائے کربلا کے خون کی بارش نہ بھی ہوتی تو اسے جنت بنانے کے لیے علی اصغر کے خون کی پھوار ہی کافی تھی. علی اصغر بادشاہ کے خون کی. اب قرآن کی روح سے مفسرین کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھے گا کہ میں نے بات کیا کی ہے. میں بات اتنا کوئی نازک اتنی علمی بات لے کے چل رہا ہوں کہ اللہ کرے میں سمجھا سکوں. قرآن کی روح سے اللہ نے 71 کے خون کا وزن ایک طرف کیا ہے, اصغر کی محنت کا وزن ایک طرف کیا. بھائی منتظر, 71 کے خون کا وزن ایک طرف, بادشاہ علی اصغر کی محنت کا وزن. عقیل شاہ جی کا جملہ ہے, پتہ نہیں کون سمجھے کون نہ سمجھے, وہ فرما گئے تھے پوری تاریخ کربلا پڑھ کے دیکھ لیں. انشاءاللہ میں سمجھا سکا, پوری تاریخ پڑھ کے دیکھ لینا, جاؤ جا کے تاریخ پڑھ کے دیکھو. 71 نے جنگ لڑی ہے, اصغر نے جنگ جیتی ہے. نا 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 نا, یہ میرے لیے بڑی آنر کی بات ہے. 71 نے جنگ لڑی ہے, 71 نے جنگ لڑی ہے. جملہ کہوں ہوں آکھ دے ماں چھالے جوان مل پمن تے میں با خدا میں کر کے آدھا پہ میں شعر پڑھنے تسی داد دے ہی دینی ہے. میرا دل میں گل کر کے کیوں نہ داد لما. 71 نے جنگ لڑی ہے. حسنین میرا بھرا سر چامی, میں نے بندہ دسیں جڑا چوپے. علی اصغر نے جنگ جیتی ہے, حالانکہ وہ تو میدان میں لڑنے آئے ہی نہیں تھے. نہج بلاغت اس خاندان کی مشہور ہے نا, بلاغت فصاحت و بلاغت اس خاندان. جب انکل جی سر چاہے جے, وہ تو لڑنے میدان میں آئے ہی نہیں. جملہ آکھاں آکھاں, امام حسین علیہ السلام رسول کے شانوں پہ سوار ہوئے تھے نا. اب جملہ سنو, سوار دوش رسول کے ہاتھوں پہ سوار ہو کر نہج الخطیب نہج البلاغہ کا پوتا جنگ جیتنے کے لیے میدان میں صرف مسکرانے آیا تھا. پتہ نہیں میں نے کیا کہہ دیا, گجرات والوں پتہ نہیں تم نے کیا سن لیا. جو مشکل بات کے خریدار ہیں مل کے نعرہ حیدری. اللہ کرے میں سمجھا سوں. اب بات یہاں سے آگے چلتی رہے. جنگ جی وہ تو لڑنے آئے ہی نہیں. میں منبر حسین پہ ایک ایک لفظ کا ضامن, یہ سامنے ویڈیو بن رہی ہے. علی اصغر بادشاہ میدان میں جنگ نہیں لڑنے آئے, وہ تو جنگ جیتنے آئے تھے. ادھر دیکھیں, میں پھر بات پہ واپس آتا ہوں. نہج بلاغت اس خاندان کی مشہور ہے. بھائی منتظر صاحب, گجرات شہر ہے, میرے سامنے پڑھے لکھے جوان بیٹھے ہیں, یہ ویڈیو جانی ہے. یہاں داد نہیں ملنی, کوئی مسئلہ نہیں ہونا, کم از کم 10 لاکھ بندے نے اس ویڈیو کو دیکھنا ہے. یہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور ہر بندے کی یہ مجبوری ہے. یہ بات جہاں تک جائے, مجھے وہاں سے رسائی آ جائے, میں اسی پہ راضی ہوں. کائنات آدم و عالم میں, تاریخ حرب و ضرب میں واحد گھرانہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا, جہاں دشمن کو کئی زاویوں سے شکست دی جاتی ہے. ذیشان سے پیر, جہاں دشمن کو کئی زاویوں سے, اب پھر سنو, جہاں دشمن, میری جان آپ کو نہیں سمجھ آیا, آپ نہیں بولے, اس میں آپ کا قصور نہیں ہے, لیکن 2022 ہے, میرے سے سوال تو کرو کہ جو بات کر رہے ہو اسے کھولو, ہمیں پتہ چلے, ہم آئے جو ہیں ہم بات کو تو سمجھیں. میں نے کہا واحد یہ آل اطہار کا گھرانہ ہے جہاں دشمن کو کئی زاویوں سے شکست دی جاتی ہے. کبھی یہاں دشمن کو تلوار سے ہرایا جاتا ہے, کبھی کردار سے ہرایا جاتا ہے, کبھی گفتار سے ہرایا جاتا ہے. آپ تاریخ تو پڑھ کے دیکھیں, اہل بیت اطہار نے کبھی دشمن کو گفتار سے ہرایا ہے, کبھی تلوار سے ہرایا ہے, کبھی گفتار سے ہرایا ہے. آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں جو ویلیو تلوار کی ہے وہی ویلیو قلم کی ہے, جو امپورٹنس ضرب و حرب کی ہے وہی امپورٹنس گفتار و کردار کی ہے. گفتار سے, تلوار سے, کردار سے. اگر نہیں سمجھ آئے میں واقعہ کھول دیتا ہوں. خیبر فتح ہوا ہے تلوار کے زور پہ, مباہلہ جیتا گیا ہے کردار کے زور پہ, مدینہ فتح ہوا گفتار کے زور پہ, لیکن کائنات آدم و عالم میں واحد جنگجو ہے علی اصغر جس نے یہ تینوں کام نہیں کیے. وہ کائنات آدم و عالم کی سب سے مشکل جنگ کے سب سے مشکل مرحلے میں آیا اور ایک ادا سے جنگ جیت کے لے گیا.
نہیں سمجھے تو آؤ میں بات کو کھولوں. وہ آیا, وہ ایک ادا سے جنگ جیت کے لے گیا. کائنات کی سب سے مشکل جنگ کا سب سے مشکل بابا جی مرحلہ تھا. پھر ہوا کیا؟ نہیں یقین تو پچھلی غزوات سے کمپیئر کریں, اس کو کمپیئر کریں کہ میں نے کہا کیا ہے. بابا جی خیبر فتح ہوا تھا شجاعت کے زور پہ, مباہلہ فتح ہوا تھا صداقت کے زور پہ, مدینہ فتح ہوا تھا نہج بلاغت کے زور پہ, اور واحد جنگ ہے کربلا جو فتح ہوئی ایک ننھی سی مسکراہٹ کے زور پہ. پیر دی جان سے جی واحد جنگ ہے کربلا کی. بابا جی جو جیتی گئی ایک ننھی سی مسکراہٹ کے زور پہ, واحد جنگ ہے کربلا کی. اور بخدا یہ مسکراہٹ کو اتنی پر اسرار ہے نا. اب ادھر دیکھیں, دیکھیے گا, بس دیکھیے مجھے, میری گفتگو تمام ہو گئی. 6 ماہ ظاہری زندگی ہے اس شہزادے کی, 6 ماہ کی ظاہری زندگی, ٹھیک ہے. میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں تاریخ میں ذکر صرف 2 دنوں کا ہے. منتظر صاحب, ایک 28 رجب مدینہ سے نکلتے وقت, ایک 10 محرم کے دن. ان 2 دنوں پر تاریخ آدم و عالم میں ہزارہ کتابیں لکھی گئیں. 6 ماہ کی زندگی, ذکر صرف 2 دنوں کا. 28 رجب میدان کربلا, اور بہادر اتنا تھا کہ عباس کے بھی بعد میدان میں گیا. بیٹھے ہو, چلے گئے ہو, کوئی فیصلہ میرے نال انڈرسٹینڈ کرو. میں شعر نہیں پڑھنے, میں یہی کرنا ہے. خدا دا نہ جائے یار. وہ بہادر اتنا تھا. ارے 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 جناب ملک منتظر مہدی صاحب, بخدا یہ میرے لیے بہت بڑی بات ہے. وہ بہادر اتنا تھا کہ وہ عباس کے بھی بعد گیا. بھائی جان تھینک یو سر. وہ بہادر اتنے تھے کہ وہ عباس کے بھی بعد گئے. یا میرے مولا حسین, یہ ظاہراً 6 ماہ کا بچہ آپ عباس کے بعد میدان میں لے کے جا رہے ہیں. مولا ایسا کیوں؟ فرمایا یہ بھی دیکھا ہے نا کہ یہ بچہ ہے. یہ جو میں بات کروں نا مولا سے, اسے علماء کی زبان میں زبان حال کہتے ہیں. یہ منع نہیں ہے, گو کہ ایسا نہیں ہوا, اسے زبان. مولا یہ بچہ لے کے جا رہے ہیں, اور میں قربان ہوا. فرمایا یہ بھی دیکھا ہے نا کہ یہ بچہ ہے. مولا دیکھا ہے. فرمایا یہ بھی دیکھنا کہ یہ علی ہے. بے شک یہ کم سن نظر آتا ہے, لیکن زور تباہ وہی خیبر شکن والا ہے. بے شک ہے چھوٹا لیکن علی. تم نے میرے بابا کا فرمان نہیں سنا, کبھی کبھی قرآن بھی نقطے میں سمٹ جاتا ہے. فرمایا تم نے میرے بابا کا فرمان نہیں سنا, کبھی کبھی قرآن بھی. پیر علی شاہ جی زیدی صاحب, کبھی کبھی قرآن بھی نقطے میں سمٹ جاتا ہے. مولا وہ بات تو ہے, لیکن دنیا بچپنے پہ اعتبار ہی نہیں کرتی. بچپنا تو بات کی بات, یہ تو شیر خاری کی عمر ہے. مولا آپ میدان آخر لے کر کیوں جا رہے ہیں؟ کوئی خدا کی قسم یہ آخری لمحات کو اتنے پر اسرار ہے نا, کوئی اتنے راز دفن ہے امام حسین کا اس شہزادے کو لے کے جانے پہ. مولا کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ مولا یہ ہے تو کمزور. فرمائے یاد رکھنا جو علی ہوتا ہے وہ کمزور نہیں ہوتا. نہ وہ پہلا علی کمزور تھا, نہ یہ علی کمزور. میرے مولا وہ تو امام تھے. مولا وہ تو امام تھے. مولا وہ تو امام تھے. فرمایا اگر میرے بابا علی نے صرف جھولے میں قرآن پڑھا ہوتا نا, پھر بھی دنیا کو علم ہو جاتا کہ وہ امام تھے. لیکن 3 دن کے ظاہری علی نے جھولے میں کسی کے منہ پہ ایسا تماچا مارا تھا, اور وہ تماچا مار کے بتایا تھا علی جب بھی ہو علی کمزور نہیں ہوتا. علی جہاں بھی ہو علی کمزور نہیں ہوتا. علی جیسا بھی ہو علی کمزور نہیں ہوتا. فیصلہ مجھے خود کر کے بتاؤ, جب 3 دن کا علی ابو جہل کے منہ پہ تماچا مار کے بھگا سکتا ہے, پھر 6 ماہ کا علی بھی 9 لاکھ کو ہرا سکتا ہے. 9 لاکھ کو ہرا. وہ تو 3 دن کا علی, وہ 3 دن کا محنت. مجھے شعر نہیں لکھنا آتا, ممبر پہ کہہ رہا ہوں مجھے شعر نہیں لکھنا آتا. شاعری بہت اوپر کی چیز ہے. میں ابھی تک محبوب حبیب صاحب نے وہ جو درآمد نہ درآمد میں مرزا دبیر سلامت علی دبیر صاحب کا مصرع پڑھا ہے. بھائی منتظر صاحب کہہ رہے ہیں محنت ہے, تو میں 4 مصرے اپنے سنا رہا ہوں. پچھلے سال میں نے لکھے تھے, پتہ نہیں کون سمجھے کون نہ سمجھے. شعراء بیٹھے ہیں, اس کی ردیف ہے لوٹ آیا. اب میں نے لکھ لیے تھے, پتہ نہیں گجرات قبول کرے نہ کرے. میں پہلی بار ممبر پہ پڑھ کے یہاں کھڑا ہو جاؤں گا, فیصلہ آپ خود کریں گے. سخی فیصلہ چھوڑ رہا ہوں. سخی حسین کی چوکھٹ پہ جا کے لوٹ آیا.
صلح نصیب جگایا جگا کے لوٹ آیا. مجھے فیصلہ کر کے بتاؤ وہاں پہ اکبر و عباس و اون کیا لڑتے جہاں صغیر فقط مسکرا کے لوٹ آیا. وہاں پہ اکبر و عباس و اون کیا لڑتے جہاں صغیر، یہ پیچھے بھائی کو بلانا سر پلیز یار فون چھوڑ دیں، یہ قتل نہیں کریں گے آپ. جہاں صغیر دوبارہ پڑھنے کا کہا ہے میں پھر پڑھ رہا ہوں. جہاں پہ بابا جی کوئی ناز والی بات نہیں ہے. میں یہ جناب منتظر صاحب بیٹھے ہیں، میں تو خاک پا بھی نہیں بنتا. ذاکری سے ہٹ کے یہ قاضی صاحب ہو گئے، یہ ہو گئے. میں جی جان سے زیادہ ان لوگوں سے پیار کرتا ہوں. میں معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں چھوٹا منہ بڑی بات ہو جائے گی. یہاں شعر سمجھنے والے لوگ بیٹھے ہیں، میری کوئی اوقات نہیں، لیکن ان کا خزانہ اتنا وسیع ہے. مولا علی اصغر بادشاہ کے کرم کی قسم میرا قد چھوٹا ہے، یہ مصرع بڑا ہے. اللہ کرے میں سمجھا سکوں. وہاں پہ اکبر و عباس و اون کیا نہیں آیا یار وہ جوان جو ابھی چپ کر جائے گا. کیا لڑتے جہاں صغیر فقط مسکرا کے لوٹ آیا. اس سے پہلے یہ بات سنی اور نہ بولنا ورنہ حق بنے مجھے دعا تو وہ دینا. صغیر فقط مسکرا کے لوٹ آیا اور میں معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں بہت فرات تھا پیاسا کہ کچھ پیے غازی. بہت فرات تھا پیاسا، وہ خود دریا ہے. میں کہہ رہا ہوں وہ خود دریا ہے. بہت فرات تھا پیاسا کہ کچھ پیے غازی. وہ خود فرات کو آنسو پلا کے لوٹ آیا. مصرع پڑھا تھا بھائی منٹور میں نے، مجھے پیچھے بیٹھے ہو مل کے بولو سکینہ کلندر. بہت فرات تھا پیاسا جناب، بہت فرات تھا پیاسا کہ کچھ پیے غازی. وہ خود دریا ہے اور میں گزارش کروں بہت فرات تھا پیاسا کہ کچھ پیے غازی. وہ خود فرات کو آنسو پلا کے لوٹ آیا. آفتاب اقبال صاحب کے والد ہیں ظفر اقبال صاحب، ان کا ایک بڑا کمال سا شعر ہے. وہ فرماتے ہیں خود کو ترتیب دیا آخر کار از سر نو، زندگی میں تیرا انکار بہت کام آیا. میں نے کسی کو نومینیٹ ابھی تک ویسے نہیں کیا. وہ خود فرات کو آنسو. جناب بلال کاظمی صاحب کا ایک سلام سنیں اور سلام. بس مجھے چھوڑنے سے کوئی 2-3 منٹ پہلے گزارش کر دیجیے گا تاکہ میں اس ترتیب کو دیکھوں. لال صاحب فرماتے ہیں اب یہ شاعری پہ ذرا مجھے خود بھی لطف آ رہا ہے تو میں چلوں، ورنہ مضمون باخدا میرے پاس بڑا لمبا ہے. اب وہ ماحول نہیں ہے، میرے آگے پیچھے وہ ذاکرین ایسے ہیں، گیدرنگ ایسی ہے کہ میں نثر پڑھنا نہیں چاہ رہا. وہ فرماتے ہیں دیکھیے ادھر بڑے آرام بڑی ریلیکس. اب ادھر یا علی یا علی یا علی یا علی اے میں نا یا علی یا علی. جناب مجھے دیکھیے گا جناب بلال کاظمی صاحب میں نے دیکھا جی ادھر دیکھ بابا جی کوئی 20 منٹ کی کال تھی ان کے ساتھ میری، بخدا ان مصروں کی داد ہی ہوتی رہی. یہ دیکھنا ادھر دیکھو، ارض عربی زبان کا لفظ ہے، ارض کہتے ہیں زمین کو. میں نے دیکھو بلال صاحب فرماتے ہیں ارض در بطول سے گر رابطہ نہ ہو، ہم کیا ہیں آسمان کا قد بھی بڑا نہ ہو. عرض در بطول سے گر رابطہ نہ ہو، ہم کیا ہیں آسمان کا قد بھی. حبیب رضا حیدری صاحب اتنی ٹاپ کلاس شاعری پڑھ گئے، جناب منتظر مہدی صاحب نے آپ کو معراج کروا دینی ہے. میں ان کی خاک پا بھی نہیں بنتا. ان حسین ذاکرین کی انجمن میں میری حیثیت بس اتنی سی ہے جتنی حیثیت کسی حسین چہرے پہ چھوٹے سے تل کی ہوتی ہے. یہ معذرت قبول کیجیے گا، ٹھیک ہے. میں مصرع پڑھ رہا ہوں اور ادھر میں نے دیکھو داد بچا کے رکھو. میں اور مصرع حسنین کیمرہ مین جڑے بیٹھے ہو ذرا اٹھ جاؤ یار، تکلیف کرو. میں محنت کرتا پیا، میں بندہ تو سوچنا چوپے. میں بابا جی کو 3 سال بعد مرد پہ ہاتھ تنگ آ کے میں نے مجبور پہ کر دیں. مجھے نہ دیکھو، ان علموں کو دیکھو، فیصلہ کرو. اور میں چاہ رہا ہوں میں معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں عرض مجھے دیکھ عرض در بطول سے گر رابطہ نہ ہو، ہم کیا ہیں آسمان کا قد بھی بڑا نہ ہو. میں معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں دنیا میں کوئی ایسا سمندر نہیں ملا جس نے سخی کی مشق سے پانی بھرا نہ ہو.
قسم سے جی، دنیا میں کوئی ایسا سمندر نہیں دکھا جس نے سخی کی مشق سے جس نے سخی کی مشق سے جس نے سخی کی مشق سے پانی. مصرع ایک اور پڑھنے کا دل کر رہا ہے. عرض در بطول سے گر رابطہ نہ ہو، ہم کیا ہیں آسمان کا قد بھی بڑا نہ ہو. دنیا میں کوئی حسین میرے مولا بادشاہ دین و دنیا. میں چھوٹے حضرت کی بارگاہ میں ایک مصرع نذرانِ عقیدتاً پیش کر رہا ہوں، میرے ساتھ میرے سفر میں شامل ہونا. بابا جی جس دن سے شعر سن رہے ہیں ذرا دیکھیے گا یہ خیال اس سے پہلے آیا ہے یا نہیں. اگر پہلی بار سنو تو دعا کیجئے گا. مجھے دیکھ، عرض بادشاہ علی اصغر، عرض بھائی منتظر، عرض در بطول سے گر رابطہ نہ ہو، ہم کیا ہیں آسمان کا قد بھی بڑا نہ ہو. دنیا میں کوئی ایسا سمندر نہیں دکھا جس نے سخی کی مشق سے پانی بھرا نہ ہو. اور اصغر کی سمت دیکھ کے کہتی تھی کربلا، اصغر کی سمت اصغر کی سمت دیکھ کے کہتی تھی کربلا، جیتے گا آج وہ جو کبھی بھی لڑا نہ ہو. گجرات تیری اپنی مرضی ہے. مصرع آخری تو میں کہتا پیا ذرا جا کے مل کے نعرہ حیدری. عرض در بطول سے گر رابطہ نہ ہو، ہم کیا ہیں آسمان کا قد بھی بڑا نہ ہو. دنیا میں کوئی ایسا سمندر نہیں دکھا جس نے سخی کی مشق سے، اس کی ای کو بند کر دیجئے گا، اس کی ای کو بند کر دیں، جس نے سخی کی مشق سے کافیہ رابطہ نہ ہو، قد بڑا نہ ہو، جس نے سخی کی مشق سے پانی بھرا نہ ہو. جیتے گا آج وہ جو کبھی بھی لڑا. یہ جھولی پھیلا کے مانگ رہا ہوں، کبھی ناز نہیں کیا، کبھی غرور نہیں کیا. آدم سے لے کے عیسیٰ تک مل جائیں، حسین کے علی اکبر کی مدحت کا حق ادا نہیں ہوتا. میری اوقات ہی کوئی نہیں، لیکن جھولی پھیلا کے مانگ رہا ہوں جنہیں کروڑ فیصد بھائی منتظر یقین ہے نا کہ ان کے گھر کا چولہا بادشاہ علی اصغر کی نالین کے صدقے میں جلتا ہے. یہ جھولی پھیلا رہا ہوں کسی ذاکر کی نہیں، یہ جھولی ایک ظاہر حسین کی سمجھنا. بس جملہ سمجھ لینا، نہ داد دینا، صرف سمجھ لینا. ابھی تک کی پڑھائی ایک طرف، بھائی جان یہ شعر ایک طرف. فیصلہ گجرات ہو سکتا ہے میں یہیں سلام کر جاؤں. عرض در بطول سے گر رابطہ نہ ہو، مجھے دیکھ ہم کیا ہیں آسمان کا قد بھی بڑا نہ ہو. دنیا میں کوئی ایسا سمندر نہیں دکھا جس نے سخی کی مشق سے پانی بھرا نہ. اٹھ کے بول داد تھوڑی ہے بات بڑی ہے. اصغر کی بابا جی اصغر کی سمت دیکھ کے کہتی تھی کربلا، جیتے گا یار جوانوں دل کی دھڑکنیں سنبھالنا، جیتے گا آج وہ جو کبھی بھی لڑا نہ ہو. اور چیلنج ہے علی عباس عسکری کا، ایسا خطیب ہے کوئی بے شیر کے سوا. بھائی جان ایسا خطیب ہے کوئی بے شیر کے سوا جو حجت خدا بھی ہو اور بولتا نہ ہو. لے آئے گجرات والے ویسے یار زیادتی کرتے پہ کم از کم نعرہ تا ڈھنگ دا لاو مولا تو بڑے رنگ دے مہمان نواز بندے ہو تسی. اے آئے لی نو 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 سر بڑی مہربانی، سر بڑی مہربانی، معذرت نال محسوس بھی نہ کرے جے. عرض در بطول سے گر رابط، ایسا خطیب ہے کوئی بے شیر کے سوا جو حجت خدا بھی ہو اور بولتا نہ ہو. دو شعر نظم کے، یا علی مدد، میں اسی پہ راضی ہوں، مولا آپ کو سلامت رکھیں. یہ میں گیا، جشن میرے حصے کا ہو گیا. نظم کے میں 2 اشعار پڑھنا چاہتا ہوں اور یا علی مولا خیر کریں. جستجوئے فضائل میں کرتا رہوں، مجھ کو قرآن رستہ دکھاتا رہے. شاعری مذاق نہیں ہے بخدا. میں آج کل کے شعراء کو پڑھتا ہی نہیں ہوں. میں پڑھتا ہی اساتذہ اور پچھلی صدی کے کلاسیکل شعراء کو پڑھتا ہوں. وہ لوگ گزر گئے، میر، مصفی، سودا، درد، آتش، غالب، وہ بڑے لوگ تھے بخدا. یہاں پہ تو وہ جو ان کا بچا ہوا تھا، انہوں نے تو کوئی تلمین نہیں چھوڑی، کوئی استعارہ ہی نہیں چھوڑا، کوئی اشارہ کنایا چھوڑا ہی نہیں. غالب نے مصرع کہا تھا، غالب ندیم دوست سے آتی ہے بوئے دوست، مشغول حق ہوں بندگی یہ بو تو نہ.
جس بات پہ زمانے نے اسے کافر کہا تھا۔ ہاں مفتی بھوپال آ گیا تھا، اس نے اسے خط لکھا تھا۔ ندیم کہتے ہیں دوست کے دوست کو، غالب کہہ رہا ہے غالب ندیم، وہ اس کی پوری غزل ہے نا، کل کے لیے کر آج نہ خست شراب میں، یہ سوء ظن ہے ساقی یہ کوثر کے باب میں۔ تو اس کا جو اس نے مقطع لکھا تھا وہ یہ تھا، غالب ندیم دوست سے آتی ہے بوئے دوست، مشغول حق ہوں بندگی یہ بو تراب میں۔ اس نے کہا تھا کہ مجھے اللہ تک جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑ رہی، کیونکہ ندیم دوست سے ہی دوست کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو میں علی کی بندگی اللہ کی جاتی ہے، غالب کہہ رہے ہیں مشغول حق ہوں بندگی یہ بو تراب۔ اب صورتحال یہ تھی، وہ مفتی بھوپال نے اسے خط لکھ دیا، علی گڑھ یونیورسٹی میں وہ آج بھی خط پڑا ہوا ہے۔ غالب کو مفتی بھوپال نے خط لکھ دیا، اب وہ خط میں لکھ کیا رہا ہے؟ اس نے کہا مرزا اسد اللہ خان بیگ المتخلص غالب، ماشاءاللہ سے جہنمی تو تم پہلے سے ہی تھے۔ یہ مفتی صاحبان کو بڑی جلدی ہوتی ہے جہنم بھیجنے کی۔ علامہ علی نقی نقن کی کتاب وہ باہر میری گاڑی میں پڑی ہوئی ہے، معراج انسانیت۔ وہ فرما گئے تھے کہ جنت جہنم اللہ کا کام تھا، ہم نے اپنے ذمہ لے لیے۔ میرے محترم یہ بزرگ تشریف فرمائے، تو اس نے کہا غالب جہنمی تو تم پہلے سے تھے، لیکن یہ جو تم نے مصرع کہہ دیا ہے نا، اس کے بعد میں مفتی وبال ہو کے کہہ رہا ہوں جہنم تم نے کنفرم کر لی ہے۔ جہنم کی اب مفتی وہ اس ٹائم فتویٰ دیا کرتا تھا، مفتی فتویٰ دینے والے کوئی تو کہتے ہیں وہ بڑی رسپیکٹ، بڑی عزت، بڑا احترام اور بڑی ان کی خاطر تواضع ہوتی تھی، اور وہ مفتی ہی تھا جس نے غالب جیسے بندے کو اتنی کھلے لفظ کہہ دیے کہ تم جہنمی ہو۔ اب غالب اردو کا استاد امام الشعراء تھا، اس نے کچھ نہ کچھ تو جواب لکھنا تھا، تو اب غالب نے وہی خط اٹھایا بھائی جان، اس نے نہ اعوذ باللہ، نہ بسم اللہ، نہ سلام، نہ قبلہ، نہ کعبہ، نہ مولانا، نہ مفتی صاحب، نہ حضرت، نہ آقا، کچھ بھی نہیں۔ غالب نے قلم یہاں سے چلایا، ابے مفتی سون، تو نے کہا ہے کہ میں جہنمی ہو گیا، تو نے کہا ہے میں نے شرک کیا، میں تجھے بتاؤں شرک کہتے کسے ہیں؟ خدا کی ذات و صفات میں کسی کو شامل کرنا یہ شرک، سرکار رسالت صلی اللہ، غالب کے لفظ ہیں، سرکار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و صفات میں کسی کو شامل کرنا یہ شرک، اور امیر کائنات کی ذات و صفات میں کسی کو شامل کرنا یہ شرک۔ باقی تو نے کہا ہے میں جہنمی، میں نے لکھنے کی کوشش کی ہے غالب کا جواب، مجھے امام حسین کی عزت کی قسم کے منبر حسین ہے جو غالب نے لفظ لکھے وہ کوئی شریف بیان ہی نہیں کر سکتا، آج کل کے مسلمان شریف ہی اتنے ہیں۔ میں نے وہ جو لفظ تھے انہیں ڈھکا کے پیش کیا، یہ منت کر کے معافی مانگ رہا ہوں، پنڈال اٹھ کے بولے داد تھوڑی ہے بات بڑی ہے، دنیا کو یا علی تیرے جوہر کا کیا پتا، مفتی کو فکر غالب بہتر کا کیا پتا۔ غالب نے کہا مفتی تو تین خون والی نجاست میں غرق ہے، تجھ کو مقام ساقی کوثر کا کیا پتا۔ جڑ بول سکتے ہو مل کے بولو سخیلا علی کلندر۔ ایک جشن باغ کا اعلان کر لو، 20 فروری بام کام امام بارگاہ بیعت القدر حریہ آباد، صبح ٹھیک 3 بجے جشن باغ کا آغاز ہو جائے گا۔ پڑھنے والے قاری رکھائے ذاکر امداد خان ابو ذری اور ذاکر جناب یاسر عباس کربلائی، یاسر عباس جنڈوی صاحب، اور اس کو علاوہ دیگر علماء ذاکر مدام صاحب کریے 5 شبان شمع گلوری